بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج شرح مولا جامی کا دوسرا سبق شروع کر رہے ہیں۔ اس دوسرے سبق میں خطبہ شرح مولا جامی پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم والا ہے۔ الحمد لولیہ، تمام تعریف حمد کے لائق کے لیے ہیں۔ والصلاۃ علی نبیہ، اور رحمت نازل ہو حمد کے لائق کے نبی پر، وعلی آلہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر، واصحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر، المتأدبین بآدابہ، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین فرمایا۔ سوال ہوتا ہے کہ مولا جامی نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیوں کیا؟ جواب سے پہلے ہمیں ابتدا کے اقسام کا معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ بات سمجھنا آسان ہو۔ ابتدا کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، ابتدائی حقیقی، کسی چیز کو سب سے اول ذکر کرنا تاکہ اس سے پہلے کوئی چیز مذکور نہ ہو۔ ابتدائی اضافی، کسی شے کو کسی شے سے پہلے ذکر کرنا، خواہ اس سے پہلے کوئی چیز ذکر کی گئی ہو یا ذکر نہ کی گئی ہو۔ ابتدائی عرفی، کہ جو مقصود سے مقدم ہو۔ مولا جامی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو حدیث شریف کی ابتدا کرتے ہوئے بسم اللہ سے شروع کیا اور پھر تحمید ذکر فرمائی، اس لیے کہ حدیث شریف میں وارد ہیں کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر۔ ایک اور حدیث میں بجائے بسم اللہ بحمد اللہ فہو اقطع و اجزم ہیں۔ دونوں حدیث ابتدائی امر ذی کے لیے مروی ہیں اور ظاہر ہے کہ اگر ابتدا بسم اللہ کے ساتھ ہوگی تو تحمید سے نہیں ہو سکتی، اور اگر ابتدا بحمد اللہ سے ہوگی تو بسم اللہ سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ ابتدا کہتے ہیں کہ کسی چیز کو سب سے اول واقع کرنا۔ اس وجہ سے رفع تعارض کے لیے توجیہ کی گئی ہے کہ ابتدا بسم اللہ ابتدائی حقیقی پر محمول ہے، اور ابتدا بالتحمید ابتدائی اضافی یا عرفی، یا دونوں، یعنی ابتدا بالبسم اللہ ابتدا بالتحمید دونوں ابتدائی عرفی پر محمول ہیں۔ تو یہاں پر بسم اللہ اور تحمید دونوں مقصود سے مقدم ہیں، یعنی شروف تعلم سے، لہذا اب کوئی اعتراض نہیں رہا۔ الحمد میں الف لام آئے ہیں۔ الف لام 2 حال سے خالی نہیں۔ الف لام کے مدخول کے افراد مراد ہوں گے یا مدخول کی ماہیت؟ اگر مدخول کی ماہیت مراد ہیں تو الف لام جنسی اس کو کہتے ہیں۔ اگر الف لام کے مدخول کے افراد مراد ہوں گے تو 2 حال سے خالی نہیں، معین افراد مراد ہوں گے یا غیر معین فرد۔ اگر غیر معین فرد مراد ہیں تو اس کو الف لام عہد ذہنی کہتے ہیں۔ اگر معین افراد مراد ہیں تو 2 حال سے خالی نہیں، خاص فرد معین مراد ہوگا یا تمام افراد مراد ہوں گے۔ اگر خاص فرد معین مراد ہیں تو اس کو الف لام عہد خارجی کہتے ہیں۔ اگر تمام افراد مراد ہیں تو اس کو الف لام استغراقی کہتے ہیں۔ الف لام اسمی بھی ہوتا ہے اور حرفی بھی ہوتا ہے۔ اسمی اسم مفعول میں اور اسم فاعل میں آتا ہے، جیسے الضارب والمضروب۔ وہ الف لام حرفی کی 4 قسمیں آپ نے وجہ حصر میں پڑھ لی۔ نمبر 1 جنسی، نمبر 2 استغراقی، نمبر 3 عہد خارجی، نمبر 4 عہد ذہنی۔ نمبر 1 الف لام جنسی وہ الف لام ہے جس کے مدخول سے جنس یعنی ماہیت مراد ہو، افراد کا لحاظ نہ کیا جائے، جیسے الرجل خیر من المرأۃ، یعنی رجل کی ماہیت عورت کی ماہیت سے بہتر ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ تمام مرد تمام عورتوں سے بہتر ہیں، کیونکہ یہ واقعے کے خلاف ہے۔ بہت سی عورتیں مردوں سے بہتر ہوتی ہیں، جیسے کہ صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت رابعہ بصریہ، یہ آج کل کے کروڑوں اربوں مردوں سے افضل ہیں۔ نمبر 2 الف لام استغراقی، اس کو کہتے ہیں جس کے مدخول سے تمام افراد مراد ہوں،
جیسے ان الانسان لفی خسر، اس میں الف لام استغراقی ہے، یعنی تمام افراد انسان کے خسارے میں ہیں بجوز ان لوگوں کے جن کو آیت میں مستثنا کیا گیا ہے۔ اگر الانسان میں الف لام استغراقی نہ مانا جائے تو استثناء صحیح نہ ہوگا۔ نمبر 3، الف لام عہد خارجی، اس کو کہتے ہیں جس کے مدخول سے کوئی مخصوص فرد مراد ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، یہاں الرسول میں الف لام عہد خارجی ہیں، اس سے معہود یعنی معین فرد حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔ نمبر 4، الف لام عہد ذہنی، اس کو کہتے ہیں جس کے مدخول سے فرد غیر معین مراد ہو، جیسا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی اخاف ان یاکلہ الذئب، الذئب میں الف لام عہد ذہنی ہے، کوئی خاص بیڑیا مراد نہیں۔ الف لام کی یہ چوتھی قسم نکرہ کے حکم میں ہے، چنانچہ جملہ کی صفت واقع ہو سکتا ہے اور جملہ حکم میں نکرہ کے ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثَمَّ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي، یہ شعر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے نہایت دنی آدمی کے پاس سے گزرتا ہوں جو مجھ کو گالی دیتا ہے تو اس سے کوئی تعرض نہیں کرتا، اور وہاں سے چلا جاتا ہوں اور دل کو سمجھاتا ہوں کہ علی سے میں مراد نہیں ہوں، کوئی دوسرا شخص ہے جس کا نام علی ہے۔ یہاں یسبنی جملہ ہے جو اللئیم کی صفت ہے، معلوم ہوا کہ اللئیم پر الف لام عہد ذہنی کا ہے، ورنہ اس کی صفت جملہ واقع نہ ہوتی۔ الحمد میں حمد کی تعریف کیا ہے؟ حمد کی تعریف ہے الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمتا کان وغیرہ، یعنی زبان سے تعریف کرنا اچھے فعل پر جو محمود کے اختیار میں ہے، خواہ محمود کا حامد پر احسان ہو یا نہ ہو۔ باللسان کی قید سے شکر خارج ہو گیا، اس لیے کہ شکر زبان کے علاوہ دیگر اعضاء سے بھی ہوتا ہے۔ اچھے کام پر جو تعریف ہوتی ہے اس کو حمد کہتے ہیں، اگر اچھا کام نہ ہو اور اس پر تعریف کے الفاظ استعمال کیے جائیں تو وہ استہزاء کہلائے گا، جیسے کسی بخیل آدمی کو حاتم طائی وقت کہا جائے۔ اختیاری کی قید سے مدح کو خارج کیا گیا، کیونکہ مدح میں تعمیم ہے، وہ فعل ممدوح کے اختیار میں نہیں، ممدوح کے اختیار میں ہو یا نہ ہو، جیسے قلم یا کاغذ کی مثلا تعریف کی جائے کہ یہ بہت اچھا ہے تو اس کو مدح کہیں گے، حمد نہیں کہیں گے، کیونکہ قلم یا کاغذ کا اچھا ہونا ان کے اختیار میں نہیں۔ نعمتن کان وغیرہ، اس تعمیم سے شکر بھی خارج ہو گیا، کیونکہ شکر میں نعمتن کی قید ہے کہ وہ ہمیشہ احسان کے بدلے میں ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حمد اپنے مورد کے اعتبار سے خاص اور متعلق کے اعتبار سے عام ہے، اور شکر مورد کے اعتبار سے عام اور متعلق کے اعتبار سے خاص ہے۔ جب ہر ایک بعض اعتبار سے عام اور بعض اعتبار سے خاص ہوا تو ان میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوئی، اور حمد اور مدح میں عموم خصوص مطلق ہے۔ حمد خاص ہے کیونکہ اس میں اختیاری کی قید ہے، اور مدح میں یہ قید نہیں ہے اس لیے وہ عام ہے۔ مدح و شکر میں بھی عموم خصوص مطلق ہے۔ مدح خاص ہے کیونکہ اس میں لسان کی قید ہے، اور شکر عام ہے کیونکہ اس میں یہ قید نہیں ہے۔ لولی ولی کے 5 معنی ہیں۔ نمبر 1 مستحق لائق، نمبر 2 محب محبت کرنے والا، نمبر 3 متصرف یعنی کوئی گھر میں تصرف کرتا ہے، مال میں تصرف کرتا ہے، گاڑی میں تصرف کرتا ہے، نمبر 4 صاحب کا معنی ساتھی، نمبر 5 قریب، یہ بھی قریبی ساتھی کے بارے میں آتا ہے۔ تو ولی کے ان 5 معنی میں کوئی بھی معنی آپ مراد لے سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی معنی لینا ٹھیک ہے، لیکن سب سے جو مناسب معنی ہے وہ مستحق اور لائق کے ہیں۔ تو یہاں پر لائق کا معنی آپ لے سکتے ہیں جو زیادہ مناسب ہیں، تو معنی یہ ہو جائے گا کہ تمام تعریفیں حمد کے لائق کے لیے ہیں۔ والصلاۃ علی نبیہ، الصلاۃ کی جب نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا مطلب رحمت کا نزول ہوتا ہے،
جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو اس کا مطلب استغفار ہوتا ہے، جب اس کی نسبت بندوں کی طرف ہو تو اس کا مطلب دعا ہوتا ہے، جب اس کی نسبت وحش و حیوانات کی طرف ہو تو اس کا مطلب تسبیح ہوتا ہے۔ شریعت میں ارکان مخصوصہ کو کہتے ہیں، یعنی نماز کو، تو نماز کو شریعت میں الصلاح کہتے ہیں۔ علی نبی ہی، نبی کا لفظ اگر اس کو ماخوذ مانا جائے نبوت سے تو اس کا معنی ہوگا رفعت کے، اور اگر اس کو النبا سے ماخوذ مانا جائے تو اس کا مطلب ہوگا خبر۔ تو نبی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو تبلیغی احکامات پہنچاتے ہیں۔ نبی کے لیے نئی شریعت یا نئی کتاب کا ہونا ضروری نہیں، اس کے برخلاف رسول کے لیے نئی شریعت اور نئی کتاب ضروری ہوتا ہے۔ اور نبی ہی میں جو ہا ضمیر مجرور ہیں یہ ولی کی طرف راجع ہیں، تو مطلب یہ ہوگا کہ رحمت نازل ہو حمد کے ولی کے، حمد کے لائق کے نبی پر، حمد کے لائق کے نبی پر، تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی، اللہ تعالیٰ کے نبی پر۔ وعلی آلہ، آل کا مطلب کیا ہے؟ آل سے مراد تمام اولاد و ازواج و خدام و اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ وہ اصحابی ہی، اصحاب جمع ہے صاحب کی یا صحبن کی۔ صحابی کیسے کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں ہر اس شخص کو جنہوں نے بیداری کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور آنکھیں ٹھنڈی کی ہو، اور پھر اس ایمان پر موت بھی آئی ہو، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ المتأدبین بآدابہ، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اپنے آپ کو مزین فرمایا۔ تو صحابہ ایسے لوگ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ان کو دیا، ان کو حوالے کیا، صحابہ نے دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ آج جو ہماری اولاد ہمارے گھروں میں ابتدائی طور پر مسلمان پیدا ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین نے ہمیں دین پہنچایا۔ آج کے سبق میں ہم نے خطبہ شرح مولا جامی پڑھا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔